السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہاں جی، صفات کی سمجھ آ گئی ہے جو میں نے ویسے خلاصہ بتایا. میری آواز کافی لیٹ جا رہی لگتا ہے. السلام علیکم. میری آواز آ رہی؟ جی اب آ رہی ہے. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اچھا، جو خلاصہ میں بیان کر رہا تھا اس والے سے تقریباً بات پوری ہو گئی تھی. غنہ تک ہم پہنچ گئے تھے. غنہ کے مراتب بتا دیے تھے میں نے. غنہ کے مراتب نہیں بتایا تھا میرے خیال ہے. نہیں استاد نہیں بتائی تھی. ہاں جی، غنہ کے مراتب جیسے قلقلہ کے تھے نا، اسی طرح غنہ کے بھی 5 مراتب ہیں. سب سے پہلا مرتبہ غنہ کا وہ ہے نون اور میم مشدد پر غنہ کرنا. نون اور میم مشدد پر غنہ، جیسے ان کا ان یا عم. دوسرا مرتبہ ہے نون اور میم جب ان کا ادغام ہونا، جب یہ مدغم ہو. مدغم ہونے کا مطلب جب نون کا ادغام ہو رہا ہو، میم کا ادغام ہو رہا ہو، جیسے علیکم مرسلون یا مما. ٹھیک ہے. اور اسی طرح نون کا ادغام ہو رہا ہو، جیسے میوں و من یقول. یہ دوسرا مرتبہ ہے. اور تیسرا مرتبہ ہے کہ نون اور میم پر اخفا کیا جا رہا ہو. نون پر یا میم پر اخفا کیا جا رہا ہو تو یہ غنہ کا تیسرا مرتبہ ہے. جیسے کنتم. ٹھیک ہے، یہ نون مخفا کی مثال ہے. میم پر اخفا کیا جا رہا ہو، جیسے علیم بذات الصدور. یہ تو نون تنوین ہے. ویسے میم کی مثال ہے علیکم بوکیل. میم کے بعد باج ہے نا، تو میم میں اخفا ہوتا ہے. چوتھا مرتبہ ہے کہ نون اور میم پر اظہار ہو رہا ہو. نون اور میم پر اظہار ہو رہا ہو، جیسے نون ساکن تنوین کے بعد رفع ہلکی اور نون تو پھر اظہار ہوتا ہے نا. یہ یہاں پہ بھی غنہ ہوتا ہے اور یہ غنہ کا چوتھا مرتبہ ہے. جیسے انعمت. انعمت. ٹھیک ہے، یہ نون کی مثال ہے. اور میم کی مثال کوئی بھی لے لیں. ہاں، انعمت میں میم بھی ہے، انعمت میں نون بھی ہے. ان یہ نون کی مثال ہے اور عم یہ میم ہے. انعمت تو دونوں اسی ایک مثال میں نون اور میم دونوں اکٹھے ہیں، دونوں بھی اظہار ہو. یہ نون کا چوتھا مرتبہ ہے. اور 5واں مرتبہ یہ متحرک ہوں. نون متحرک ہوں یا میم متحرک ہوں، نہ دو ہی روح میں ہوتا ہے، نا نون میں ہوتا ہے یا میم پہ ہوتا ہے. تو ابھی اس کا نون غنہ کا آخری مرتبہ ہے. نون یا میم یہ متحرک ہوں تو تب بھی یہ غنہ ہوتا ہے جو معمولی سے ہوتا ہے، جیسے قلقلہ کی بات ہوئی تھی.
جیسے مالکی، مالکی میم کو جب پڑھتے ہیں، اب میم کی ادائیگی کا آغاز کرتے ہیں تو ناک میں آواز ضرور جاتی ہے لیکن وہ ٹھہرتی نہیں ہے، تھوڑی سی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ جب غنہ پورا کرتے ہیں تو پھر وہ ناک میں آواز آ کے ٹھہرتی بھی ہے، اس کو روکنا ہوتا ہے، اس میں تھوڑی دیر رکنا ہوتا ہے، غنے کی یعنی لمبا کرنا ہوتا ہے۔ یہ 5 مراتب ہیں۔ تو یاد رکھ ہماری یہ صفات پوری ہو گئی جو آپ کی صفات متضادہ تھی، لازمہ، صفات لازمہ صفات پوری ہو گئی ہیں۔ تو اب یہاں سے ہم اب کتاب پڑھتے ہیں، کتاب کے اشعار بھی حل کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اب ایک بات مزید یاد رکھ لیں، کچھ صفات قوی ہوتی ہیں اور کچھ صفات ضعیف ہوتی ہیں۔ اب یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ضعیف کون سی ہیں اور قوی کون سی ہیں۔ 12 صفات قوی ہیں، 12 صفات قوی ہیں اور جبکہ 6 صفات وہ ضعیف ہیں۔ اور ایک صفات اس کو متوسط کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی نہ ہی وہ قوی ہے نہ ہی ضعیف ہے۔ اب قوی صفات کون سی ہیں وہ نوٹ کر لیں۔ نمبر 1 جہر، شدت، استعلاء، اطباق، چاروں کی، اور 5ویں اسمات، قلقلہ، صفیر، تفشی، تقریر، انحراف، استطالت اور غنہ۔ یہ 12 صفات ہوئی ہیں جو قوی ہیں۔ دوبارہ جہر، شدت، استعلاء، اطباق، اسمات، قلقلہ، صفیر، تفشی، تقریر، انحراف، استطالت اور غنہ۔ صدف مائک بند کریں اپنا صدف۔ یہ 12 صفات قوی ہیں اور 6 صفات وہ ضعیف ہیں۔ ہمس، رخوت، انفتاح، استفال، ازلاق اور لین۔ 12 ہمس، رخوت، انفتاح، استفال، ازلاق اور لین، یہ ضعیف ہے۔ اور ایک صفات توسط جو ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے، یہ متوسط ہے۔ اچھا، اور جیسے صفات کے اندر قوی اور ضعیف ہیں، ایسے کچھ حروف قوی ہیں کچھ ضعیف ہوتے ہیں۔ حروف کی 4 قسمیں ہوتی ہیں ویسے، بلکہ 5 بنتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے اقوا حروف۔ اقوا یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب سب سے زیادہ قوی حروف کون سے ہیں، سب سے زیادہ قوی۔ اب اقوا حروف کون سے ہوتے ہیں؟ وہ حروف اقوا ہیں جن میں تمام کی تمام صفات قویہ پائی جائیں۔ جیسے اوپر قوی صفات 12 میں نے آپ کو لکھوائی ہیں نا، تو جن حروف کی تمام صفات ہی قوی ہوں، جن حروف میں تمام صفات ہی قوی پائی جاتی ہوں، یا تمام قوی ہوں ایک ضعیف پائی جائے، یعنی اقوا حروف کون سے ہو گئے؟ جن کی تمام صفات اقوا ہوں یا ایک ضعیف ہو باقی اقوا ہوں، ایک ضعیف ہو باقی قوی صفات ہوں، تو ان کو کہتے ہیں اقوا۔ اور یہ 4 حروف ہیں، اور یہ 4 حروف ہیں، طا، ظا، ضاد اور قاف، یہ 4 حروف ہیں اقوا۔ اور یہ ذرا دوسری قسم دوبارہ سے حروف بتا کی دیں۔ طا، ظا، ضاد اور قاف، یہ 4 حروف اقوا ہیں۔ حروف کی دوسری قسم ہے قوی۔
قوی حروف وہ ہوتے ہیں جن میں قوی صفات زیادہ ہوں اور ضعیف صفات کم ہوں. ٹھیک ہے، جس میں قوی صفات زیادہ ہوں اور ضعیف صفات کم ہوں. اور یہ 5 حروف ہیں. اور یہ 5 حروف ہیں. یہ آپ نے نا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے ڈھونڈ کے لانی ہے. قوی حروف کون سے ہیں؟ آپ نے صفات پڑھ لی ہے نا. قوی حروف کون سے ہیں یہ آپ نے گروپ میں لکھ کے بھیجنا، میں دیکھوں گا پھر کس کس کے صحیح ہوتے ہیں. اچھا جی، تیسری قسم ہے متوسط. تیسری قسم متوسط. یہ وہ حروف ہیں جن میں قویہ اور ضعیفہ صفات برابر برابر ہوں، ایک جیسے ہوں. اس میں قوی اور ضعیف صفات ایک جیسے ہوں. مطلب اگر کسی حرف میں 6 صفات پائی جا رہی ہیں نا، تو 3 ہی قوی اور 3 ہی ضعیف ہوں، تو یہ متوسط حروف میں سے ہوگا. یہ متوسط حروف میں سے ہوگا. 3 قسمیں ہوگی. اور چوتھی قسم ہے ضعیف. ضعیف وہ حروف ہیں جن میں ضعیفہ صفات زیادہ ہوں اور قوی کم ہوں. 4 قسمیں ہوگی. اور 5ویں قسم ہے اضعف. یہ جیسے اقوام نے پڑھا تھا نا، ویسے ہی اضعف ہے. تو اضعف وہ حروف ہیں جن میں تمام کی تمام صفات ضعیف ہوں، یا پھر ہے کہ ایک قوی ہو باقی ساری ضعیف ہوں. جیسے اقوا کی تعریف رہی تھی، اقوا میں ہم نے پڑھا تھا تمام قوی ہوں یا ایک ضعیف ہو. تو اضعف میں تمام ضعیف ہوں یا ایک قوی ہوں باقی ضعیف ہوں. تو یہ اضعف حروف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حروف آپ نے نکالنے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو پورا سب یاد ہونا چاہیے. آپ کو سب سے پہلے تو یہ یاد ہونا چاہیے کہ کس حرف میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں. تو یہ کیسے آپ کو یاد ہوگا؟ یہ جو تو متضادہ صفات ہے ان میں سے آدھی کے مجموعے ہیں، ٹھیک ہے، اور آدھی صفات کے مجموعے نہیں ہیں، یعنی جو ضدیں ہیں. تو ایک ضد کا مجموعہ دیکھ لیں، اگر اس مجموعے میں حرف موجود ہے تو اس کا مطلب اس میں پائی جاتی ہے. جیسے ہمس ہے، اگر ہمس کے مجموعے میں نہیں ہے تو گویا کہ پھر وہ ہمس نہیں ہے بلکہ اس میں جار پائی جاتی ہے. تو اس طرح حروف کی صفات چیک کرنی ہے. جبکہ غیر متضادہ ان میں تو پھر ضد ہے نہیں نا، ان کے سب کے حروف معلوم ہے، میں نے بتا دیے سب کے. تو اس کی روشنی میں آپ لوگوں نے یہ حروف چیک کرنے ہیں کہ قوی اقوا کون سے ہیں، قوی کون سے ہیں، متوسط کون سے ہیں، ضعیف کون سے اور اضعاف کون سے ہیں. ان کی تعریفیں میں نے لکھا دی کہ اقوا کون سا، قوی کون سا. ٹھیک ہے، تو اب ہم کتاب پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں. جی، باب الصفات. امام جزیری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صفاتها جہر ورخ مستفل منفتح مصمتۃ. ٹھیک ہے، یہ پہلے شعر کے اندر انہوں نے یہ صفات ذکر کی ہیں. ہمسہ آ گیا ہے، جہر آ گیا ہے، یہ جہر کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، ہمس کا ذکر نہیں کیا، وہ آگے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، آگے وہ کہہ رہے ہیں وہ ضد قل، اور ان کی ضد کہہ دیجئے. ٹھیک ہے، اب ان کی ضدیں کون سی ہیں وہ دوسرے شعر میں آ رہی ہیں آگے، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ دیں گے مجموعات بھی. تو یہ کتنی صفات جہاں پہلے شعر میں دی ہیں؟ جہر 1، رخوت 2، مستفل 3، منفتح 4، مصمتہ 5. یہ 5 صفات ہیں. ٹھیک ہے، یہ متضادہ ہو گئی، یہ متضادہ ہو گئی. اب ان کی ضد کون سی ہے وہ اگلے شعر میں آ رہی ہے. کہتے ہیں محموسوہا. تو یہ بالترتیب ایسے ہی آئے گی. ٹھیک ہے، جیسے ادھر سے پہلے شعر میں ہے نا جہر، تو دوسرے شعر کے شروع میں جو پہلی ہوگی صفت وہ جہر کی ضد ہوگی. تو اب جہر کی ضد ہم نے ہمس پڑھی تھی، تو دیکھ لیں دوسرے شعر کے شروع میں کہا محموسوہا، تو اس کی ضد ہے، جہر کی ضد ہمس ہے. اور ان کا مجموعہ آگے بیان کرتی ہے فحسہ شخص سکت، یہ ان کا مجموعہ ہے. پھر شدید ہوا، پھر کہتے ہیں اسی طرح ان کی ضد شدت ہے، شدید ہوا یعنی شدت. اب بتائیں یہ کس کی ضد بنے گی؟ کون بتائے؟ کوئی بتائیں جی، یہ شدت کس کی ضد بنی؟ رخوت کی بنے گی. رخوت. وہ پہلے شعر میں بالترتیب
دوسری صفت رخوت ذکر ہوئی ہے نا، تو دوسرے شعر میں دوسری صفت وہ شدید آئی ہے، تو گویا کہ یہ رخوت کی ضد بنے گی۔ اب شدت جو ہے اس کا مجموعہ کیا ہے؟ اجد قاتم بکت، شدید ہوا لفظ، لفظ کا مطلب کہ حروف شدیدہ، ٹھیک ہے، حروف شدیدہ لفظ بمانا حرف کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، کہ حروف شدیدہ کون سے ہیں؟ اجد قاتم بکت، یہ ان کا مجموعہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں اگلے شعر میں وَبَيْنَ رِخْوٍ وَالشَّدِيدِ لِلْعُمَرِ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں رخوت اور شدت کے درمیان ایک صفت ہوتی ہے اور جن کے حروف ہیں لین عمر، جن کے حروف ہیں لین عمر۔ اب یہاں پہ ان کا ذکر نہیں کیا ویسے امام شاطبی نے نا، یعنی توسط نام تو ذکر نہیں کیا، تو لیکن جب کہہ دیا وہ بینہ، تو بینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درمیان، تو توسط بھی درمیان کو کہتے ہیں، تو یہاں سے بینہ کے لفظ سے وہ صفت کا نام ثابت ہو رہا ہے، اس صفت کا نام توسط ہے، مطلب وہ شدت میں سختی ہوتی ہے اور رخوت میں نرمی ہوتی ہے، تو بینہ جو درمیان ہوگی نہ سختی نہ نرمی بلکہ درمیانی کیفیت، تو یہ کن میں ہے؟ لین عمر، ان 5 حروف میں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وَالسَّبْعُ عُلْوٍ خُصَّ ضَغْطٍ قِذْ حَصَرٍ، کہتے ہیں 7 بلندی والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ یہ آپ کی صفت نمبر کتنی بنی ہے؟ چوتھی بن رہی، چوتھی، لیکن یہ چوتھی نہیں بنتی بلکہ تیسری بنتی ہے، بنیادی صفات میں سے یہ تیسری بنتی ہے، جو آپ کی باقاعدہ انہوں نے نام لیا امام جزری نے، نام ان کا یہ تیسرا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا انہوں نے ضدوں میں سے نام لیا تھا حمز کا، اور دوسرا شدید میں شدت کا لیا تھا، اور اب تیسرا نام لیا ہے سبع علو، علوف سے لیا ہے، تو اب یہ کس کی ضد بنتی ہے؟ علوف بلندی، تو آپ کی مستفل جو ہے، مستفل کا مطلب پستی ہوتا ہے نا، تو استفال کی یہ ضد بنتی ہے، یعنی نیچے، استفال کا مطلب نیچے رہنا ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے میں علوین آیا بلندی، تو گویا کہ یہ والی ضد استفال کی بنی، اور اس کا مجموعہ کیا ہے؟ کہتا ہے وہ سب علوین، اور 7 بلندی والے ہیں، یعنی 7 حروف، سب علوین حصر، 7 حروف بلندی والے ہیں جو خصہ ضاغط قز میں حصر بند ہوئے ہیں، حصر بمانا جمع ہوئے ہیں یا بند ہوئے ہیں، خصہ ضاغط قز، یہ 7 حروف ہو گئے۔ اب ان کی مزید تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ساری چیزیں پہلے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں وَالصَّادُ ضَادٌ طَاءُ ظَاءٌ مُطْبَقَةٌ، ٹھیک ہے، تو یہ 4 حروف یہ مطبقہ ہیں، یعنی ان میں صفت اطباق پائی جاتی ہے، تو اب یہ کس کے مقابلے میں آئی اطباق؟ پہلے شعر میں منفتح کے مقابلے میں آ گئی، ٹھیک ہے، تو گویا کہ صفت انفتاح اس کی ضد بنے گی اطباق۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں وفر من لب، وفر من لب الحروف المزلقہ، الحروف مزلقہ، ہاں جی، تو یہ کس کے مقابلے میں بڑھ رہی ہے؟ مصمتۃ کے مقابلے میں، یہ آپ کی بالترتیب صفت نمبر بن رہی ہے 5ویں، پہلے شعر میں بھی 5ویں ہے، اور المزلقہ بھی، یہ بھی 5ویں صفت بنتی ہے، تو مزلقہ یہ ضد بنی مصمتہ کی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مجموعہ بھی ساتھ بتا دیا ہے، فر من لبا، ویسے عام طور پہ ہم نے تو یہ میں پڑھتے فر من لب، یہ من لبا انہوں نے کہہ دیا، فر من لبا، یہ شعر کی بناوٹ کے لیے انہوں نے ایسی عبارت لکھی ہے۔ ویسے صحیح یہی بنتا ہے، فر من لبا بننا چاہیے، اس کو من مسولہ بنا کے، بہرحال یاد کر لیں، فر من لبا کر کے یاد کر لیں، یا فر من لبن، من لبن پھر من حروف جارہ میں سے بن جائے گا۔ اچھا جی، تو یہ آپ کی ہوگی جی 5 صفات ہو گئی ہیں،
اور ان کی ضدیں بھی ہوگی ہیں، اور ان کے درمیان ایک صفت متوسط تھی، وہ بھی ہم نے پڑھ لی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں صفیروہا، یہ آپ کی صفاتیں لازم متضادہ پوری ہو گئی ہیں، اب غیر متضادہ کا یہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں صفیروہا، اور ان صفات میں سے ایک صفت ان حروف کی، صفیروہا کا مطلب ہا مرجع حروف کی طرف ہے، یعنی ان حروف کی ایک صفت صفیر بھی ہے، اور لیکن میں پائی جاتی ہے صاد و زائن سین، صاد زا اور سین، یہ تین حروف صفیریہ ہیں۔ آگے کہتے ہیں قلقلہ، اور اسی طرح ایک صفت قلقلہ بھی ہے، جن کا مجموعہ قطب جد، یعنی قطب جد جن کو ہم کہہ دیتے ہیں قطب جد۔ آگے کہتے ہیں جی واللین، صفت لین کا ذکر آ گیا، واللین کہتے ہیں، اور صفت لین ہے یہ پائی جاتی ہے واون و یاؤن سکن ون فتح قبلہما، یہاں تک بات ہوئی ہے، واللین واون و یاؤن سکن ون فتح قبلہما، یہاں تک ان کی بات پوری ہوئی ہے۔ اور صفت لین ہے یہ پائی جاتی ہے واون و یاؤن، واو یا میں کب سکنا، جب وہ ساکن ہوں، ون فتح اس حال میں کہ وہ فتح ہو، قبلہما ان دونوں سے پہلے حرف پر، یعنی دونوں قبلہما، ہما ضمیر سے مراد واو اور یا ہیں، یعنی واو اور یا ان دونوں سے پہلے فتح ہو۔ دوبارہ واللین صفت لین، اور یہ پائی جاتی ہے واون و یاون، واو اور یا میں کب پائی جاتی ہے ساکنہ، جب یہ واو اور یا ساکنہ، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے ساکنہ، ٹھیک ہے، تو جب وہ دونوں ساکن ہوں اور واو حالیہ آگے، ون فتح اس حال میں کہ ان فتح دونوں مفتوح ہوں، کون دونوں مفتوح ہوں، قبلہما جو واو اور یا سے پہلے آ رہے ہوں، یعنی مطلب کیا بنا، واو ساکن اس سے پہلے فتح، یا ساکن اور اس سے پہلے فتح، تو یہ حروف لین ہے، ان کو حروف لین بھی کہا جاتے ہیں، اور ان کے اندر یہ صفت لین پائی جاتی ہے، صفت لین کی وجہ سے ان کو حروف لین بھی کہا دیتے ہیں۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں والانحراف صحیحا، والانحراف صحیحا فی اللام والراء، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں صفت انحراف، صفت انحراف ہے اسی طرح صحیحا جو صحیح قرار دی گئی ہے فی اللام والراء، لام اور را میں، یعنی صفت انحراف لام اور را میں صحیح قرار دی گئی، یعنی ان میں پائی جاتی ہے۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں وَبِ تَقْرِيرٍ جُعِلْ، وَبِ تَقْرِيرٍ جُعِلْ، اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ صفت تقریر کا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پہ حرف نہیں بتایا، یہاں پہ حرف نہیں بتایا، یہ جُعِلْ ہے، جُعِلْ کے اندر جو ضمیر ہے نا وہ ما قبل را کی طرف لوٹ رہی ہے، ما قبل را کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس کا مطلب، اور والراء وَبِتَقْرِيرٍ، اور اسی طرح را تقریر کے ساتھ جوعل بنائی گئی، اس کا ترجمہ یہ بنے گا، اصل میں پیچھے جو ہے نا وَالْإِنْحِرَافُ الصُّحِيحَا فِي اللام کہ صفت انحراف لام میں صحیح قرار دی گئی ہے، والراء یہ واو عاطفہ ہے، اور را میں بھی صحیح قرار دی گئی ہے، کیونکہ لام اور را دونوں میں صفت انحراف ہو گئی۔ آگے پھر کہتے ہیں وَبِتَقْرِيرٍ، اور اسی طرح تقریر بھی جوعلہ بنا دی گئی ہے، کس میں، را میں، اب جوعلہ ضمیر ہے، ضمیر مرجع قریب کی طرف لوٹتی ہے، اب وہ جو ضمیر ہے وہ را کی طرف لوٹے گی، کیونکہ یہ واحد کا صیغہ جوعل، اگر یہ جمع کا ہوتا ہے جوعلہ تو پھر لام اور را دونوں اس میں شامل ہونے تھے، لیکن چونکہ تسنیہ کا صیغہ نہیں ہے بلکہ واحد کا صیغہ، تو ہم صرف را مراد لیں گے، تو را کے اندر صفت تقریر پائی جاتی ہے۔ آگے کہتے ہیں وَلِلتَّفَشِّي الشِّینُ، اور تفشی کے لیے الشین شین ہے، صفت تفشی کے لیے شین ہے، یعنی شین میں صفت تفشی پائی جاتی ہے۔ آگے کہتے ہیں ضاد استطل، ضاد نستطل، اصل میں ضادن ہے تنوین کی وجہ سے، تو بہرحال، اور کہتے ہیں اور ضاد، یعنی یہ بھی
اب کہتے ہیں اور ضاد کی استطالت ہے. استطیل کا لفظی ترجمہ اگر آپ کریں گے تو اس کا مطلب زادہ جو زاد ہے استطیل اس کو لمبا کریں، یعنی استطالت یہ باب استفعال ہے. تو اگر آپ لوگوں نے خاصیت باب اگر پڑھے ہوں تو یاد ہوگا کہ باب استفعال اس کے مطلب اس کے اندر طلب کرنے کا معنی ہوتا ہے، طلب کرنا. تو استطال اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ درازی کو چاہتا ہے. زاد استطیل زاد یہ درازی کو، استطیل ویسے امر کا صیغہ آ جائے گا تو اس کا مطلب زاد کے لیے درازی کیجئے یا زاد کو دراز کیجئے یا لمبا کیجئے، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں زاد میں صفت استطالت کیجئے. بہرحال تو مطلب یہ نکلا کہ صفت استطالت یہ کس میں پائی جائے گی؟ زاد میں. ہاں جی واضح، آپ کا باب پورا ہو گیا ہے. یہاں تک اگر کچھ سوال ہو کچھ چیز سمجھ نہ ہو ترجمے میں سے دیکھ لیں. ترجمے میں سے دیکھ لیں کسی کو کوئی سوال ہو. چلیں یہاں میں سے کوئی صفات دہرائیں ذرا. آج ہم اتنے سے وہ پڑھتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے، اس کی آپ نے مشق بھی کرنی ہے کہ صفات ہیں اور کیسے یہ نکالتے ہیں ان کو، اور اس میں صفات قویہ اور ضعیفہ بھی ہوتی ہیں، پھر انہی کی بنیاد پر حروف میں تقسیم ہوتی ہے، اقوا، قوی، اضعف، ضعیف اور متوسط. جن کو صحیح یاد نے صفات وہ ذرا دہرائیں. متضادہ پہلے دہرائیں. متضادہ کون کون سی ہیں؟ جیسے ہم سے جار ہے، ٹھیک ہے، ہم سے ان کا مجموعہ کیا ہے، یہ ہے فلاں ہے، اس طرح کر کے. جی سر تعریف چھوڑ دیں، فی الوقت ایسے کریں کہ صفات متضادہ جیسے ہم سے اور ان کی ضد جار ہے، پھر ان کا مجموعہ بتائیں. مجموعہ کیا ہے؟ جیسے ہم سے ان کا مجموعہ فحسہ شخص سکت ہے، تو بتائیں وضاحت کریں کہ اب حروف محموسہ کون کون سے ہیں، فا، حا، سا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. ان کے علاوہ باقی مجہورہ ہوئے. اس طرح کر کے نا صفات متضادہ دہرائیں ذرا. جی سر، میری آواز آ رہی ہے؟ میں دہرا دوں؟ ہاں جی آ رہی ہے، دہرائیں. ہم صفات لازمہ متضادہ کا پہلا جوڑا ہمس و جہر. ہمس فحسہ شخص سکت، فا، حا، سا، شین، شخص، شین، خا، صاد، سکت، سین، کاف اور تال. یہ حروف محموسہ ہیں، جبکہ باقی کے تمام حروف مجہورہ ہیں. مجہورہ ہیں. دوسرا جوڑا ہے شدت، رخوت اور توسط. شدت کے حروف ہیں عدید، قاتین، با کتا، حمزہ، جیم، دال، با، کاف، تا. اور متوسطہ حروف لن، عمر یعنی لام، نون، عین، میم اور را ہیں. حروف شدیدہ اور حروف متوسطہ کے علاوہ باقی تمام حروف رخوہ میں ہیں. رخوہ کون سے ہوں گے؟ رخوہ کون سے ہیں؟ حروف شدیدہ اور لن، عمر حروف متوسطہ کے علاوہ باقی تمام حروف. ہاں جی حروف یہاں بھی یاد رکھنا ہے، حروف شدیدہ اور متوسطہ دونوں کے علاوہ جو باقی حروف بچیں گے وہ رخوہ ہوں گے. تیسرا جوڑا ہے استعلاء اور استفال. حروف مستعلیہ ہیں خط، ضغط، قیس یعنی خا، صاد، ضاد، طا اور ظا اور قاف. اس کے علاوہ باقی تمام حروف مستفلہ ہیں. چوتھا جوڑا ہے ہمارے پاس انفتاح، جی اطباق اور انفتاح. حروف مطبقہ ہیں صاد، ضاد، طا، ظا اور ان کے علاوہ باقی کے تمام حروف منفتحہ ہیں. ازلاق اور اسمات جو حروف مزلقہ ہیں وہ ہیں فر، من، لبن. فر، من، لبن یعنی فا، را، میم، نون، اگر من پڑھیں لام. گے پھر من لبا آ جائے گا. من اگر من پڑھیں گے تو ٹھیک ہے سر جی. فر، من، اگر لب. من پڑھیں گے تو پھر من لبن آ جائے گا. جی سر جی. فر، من، لب یعنی فا، را، میم، قرآن نون، لام فرا اور
فرا نہیں فرا صحیح فر من لبا. باقی کے تمام حروف حروف مزلقہ ہیں. اب صفات لازمہ فرا غیر من لبا نام کے اوپر زبر پڑھنی ہے. فرا من لبا جی یعنی من لبا نا. یہ حروف یہ صفات لازمہ متضادہ تھیں جبکہ اب صفات لازمہ غیر متضادہ ہیں. قلقلہ اجد قطین بکت یعنی حمزہ جیم دال قاف قابہ. لین ہے لام اور حرف لین ہے واو اور یا جبکہ ساکن ہونے کی صورت میں ماقبل فتحہ ہو. حروف صفیر یعنی سیٹی والے حروف زا سین اور صاد ہیں. حروف تکرار یعنی حرف تکرار یعنی تکریر والا حرف صرف اللہ ہے جس میں مشابہ تکرار ہونی چاہیے. حرف صفت انحراف حرف منحرفہ اور لام اور را ہے. صفت استطالت یہ صرف ضاد میں پائی جاتی ہے. صفت تفشی یہ صرف شین میں پائی جاتی ہے. صفت غنہ یہ صرف نون اور میم کا ذاتی حصہ ہے. قلقلہ ہو گئے. قلقلہ اور لین جی قلقلہ اور لین ہو گئے. پہلے قلقلہ اور لین پھر صفیر جی ناف تکریر تفشی استطالت اور غنہ. ہاں جی. تو اب یہ دیکھیں یہ صفات ہوگی. اب ہر حرف میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے ہم سب سے پہلے جو ہے نا الف کو لیں. الف کو تو الف میں کون سی صفات پائی جاتی ہے نکالیں ذرا. ہمس میں ہے الف. ہمس میں نہیں ہاں جی شامل ہو جائے. شامل ہو جائے میرے ساتھ جلدی کریں. نہیں الف ہے میں الف کی صفات نکال دیں ساری کون کون سی ہیں. الف میں ہمس ہے نہیں نہیں ہے. دیکھیں ہم نے فحسنہ شخص سکت یہاں پہ الف نہیں ہے تو واضح بات ہے پھر لازمی بات ہے وہ جہر ہے. الف کے اندر پھر کون سی صفت ہوئی جہر. ٹھیک ہے. اب ہم شدت و رخوت میں سے دیکھتے ہیں کہ الف کے اندر کون سی پائی جاتی ہے. اب ہم شدت کا مجموعہ دیکھتے ہیں. شدت کا مجموعہ ہے اجد قطیم بکت. وہ دیکھیں اس کے اندر ہے الف. اس کے اندر نہیں ہے. اجد میں حمزہ ہے. اس کے اندر حمزہ ہے. حمزہ اجد الف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری طرف ان کے درمیان توسط بھی ہے. توسط کا مجموعہ لین عمر. ان میں بھی الف نہیں ہے. تو گویا کہ پھر الف میں کون سی صفت ہوئی رخوت. ٹھیک ہے. تو اب تک الف کی دو صفت ہم نے ثابت کی ہیں. ایک جہر اور دوسری رخوت. آگے استعلاء اور استفعال میں سے دیکھتے ہیں کہ الف میں ان میں سے کون سی پائی جاتی ہے. اب استعلاء کا مجموعہ دیکھتے ہیں. ان میں الف نہیں ہے تو گویا کہ پھر اس میں بھی استفعال پائی جاتی ہے. استفعال ہو گیا. اب اطباق اور انفتاح میں سے اطباق کے حروف دیکھ لیتے ہیں. اطباق کے کون سے حروف ہیں. صاد صاد ضاد طا ظا. طا. ٹھیک ہے. اب ان کے اندر بھی الف نہیں ہے تو گویا کہ پھر الف میں اس جوڑے میں سے انفتاح پائے گی. اب اطلاق اور اسمات میں سے دیکھ لیں. ہاں جی ان کا کیا مجموعہ ہے. اطلاق کا فرا من لب. یہاں پہ بھی الف نہیں ہے تو گویا کہ اطلاق نہیں بلکہ اس میں اسمات ہوئی. تو یہ 5 صفات جو متضادہ میں سے 5 صفات کون سی. ایک جہر ہوئی. ادھر سے رخوت آ گئی. استفعال انفتاح اور اسمات. یہ صفات بھائی. اب غیر متضادہ میں سے دیکھ لیں. غیر متضادہ میں سے صفیر ہے تو صفیر میں بھی نہیں ہے ذاسین صاد. قلقلہ میں قطب و جدی میں بھی نہیں ہے. لین و واویہ میں نہیں ہے. انحراف لام را اس میں بھی نہیں ہے. تقریر سے را میں. تفشی سے وشین میں. استطالت سے زاد میں. غنہ میم نون میں ہوتا ہے. تو الف میں صفات غیر متضادہ کوئی بھی نہیں پائی جاتی. تو گویا کہ الف میں صرف 5 صفات پائی جاتی ہیں. ذکری میں ایک سوال پوچھنا. جی الف جو ہے وہ ہمیشہ مد کی صورت میں ہوتا ہے تو واو اور یا جب مد کی صورت میں ہوں گی تو ان کی بھی یہی حالت ہوگی. ان میں یہی 5 صفات ہوں گی. ان کی ہر کسی کی اپنی اپنی صفات ہیں. یعنی حروف مدہ کی بھی مدانو تو ایک چیز ہے نا. مدانو تو ایک چیز ہے. باقی کتنی چیزیں ہم سے جا رہا ہے شدت رخوت فلاں فلاں اور کتنی کچھ ہے. صرف مدہ کو تو نہیں نہ لیں گے. ہر حرف کی اپنی صفات ہے. ٹھیک ہے. اب الف میں ہاں جی اب الف میں
5 صفات ہم نے ثابت کی ہیں. ٹھیک ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ الف حروف اقوا میں سے، قوی میں سے، عزم میں سے، ضعیف میں سے یا متوسطہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اب ہم دیکھیں گے کہ قوی صفات کون سی ہیں، ضعیف صفات کون سی اور متوسط صفات کون سی ہے. پھر ٹھیک ہے، وہ سامنے رکھ کے اب الف کی صفات کو دیکھ لیں گے. الف کے اندر جو 5 صفتیں ہیں، جو 5 صفات ہیں، یہ قوی میں سے ہیں یا ضعیف میں سے ہیں، یا کچھ قوی میں سے یا کچھ ضعیف میں سے ہیں. تو اس کی روشنی میں ہمیں پتہ چل جائے گا الف اقوا میں سے ہے یا ضعیف میں سے ہے. وقف تو میں سب سے جا رہا پہلے ہے، ہاں جی اس میں ایک ہی صفت کبھی ہے شدت کی، یہ وقف نہیں ہاں سے ایک بلکہ منٹ ابھی صبر ہے. کریں نا، رکیں. سب سے پہلے ہم جار کو دیکھتے ہیں. تو جو جار ہے یہ کن صفات میں سے ہیں، قوی میں سے یا ضعیف میں سے ہیں؟ کبھی میں سے کبھی. جہار قوی میں سے، یہ ایک صفت قوی کی ہوگی. اچھا جی، رخوت قوی میں سے یا ضعیف میں سے ہے؟ ضعیف میں سے ہے. یہ ضعیف میں سے ہے. استفال ضعیف میں سے ہے. یہ بھی ضعیف میں سے ہو گئی. انفتاح یہ بھی ضعیف. یہ بھی ضعیف ہو گئی. اور اسمات یہ بھی ضعیف. بات ضعیف نہیں ہے. کبھی میں سے اسمات. قوی میں سے ہے. تو گویا کہ 5 میں سے 2 قوی ہیں اور 3 ضعیف ہیں. تو اب ان پہ کون سی، اس حرف پہ کون سی تعریف آئے گی؟ اقوا، قوی، ضعیف، اضعف یا متوسط؟ کون سی تعریف صادق آ رہی ہے الف پہ؟ اس میں ضعیف زیادہ ہے. ہاں جی. تو ضعیف کی تعریف یہ تھی کہ ان میں ضعیف صفات زیادہ ہوں اور قوی کم ہوں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ضعیف ہے کہ 2 قوی ہیں اور 3 ضعیف ہیں، تو اس لیے یہ حرف ضعیف حروف میں سے ہوا. اضعف کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اضعف میں یہ ہوتا ہے کہ تمام ضعیف ہوتی ہیں یا صرف ایک قوی ہوتی ہے، جبکہ الف کے اندر 2 قوی آ گئی، اس لیے یہ اضعف نہیں بنا. واضح؟ تو اس طرح جی آپ سر. لوگوں نے یہ تمام حروف کی جو ہے نا مشق کر کے آنی ہے. تو آپ نے یہ بتانا ہے گروپ کے اندر اقوا حروف کون سے ہیں، اقوا حروف کون سے، اور ان کے اندر صفات کون کون سی پائی جا رہی ہے، یہ بتانا ہے. اقوا حروف تو میں نے بتا دیا نا، صاد، طا، ضاد، یعنی طا، ضاد، ضاد اور قاف، یہ اقوا حروف ہیں. اب ان کی صفات کیا ہیں یہ بھی آپ نے لکھنی ہے. قوی حروف کون سے ہیں اور ان کے اندر صفات کون سی پائی جاتی ہیں؟ متوسط کون سے، ان کے اندر صفات کون سی پائی جاتی ہیں؟ ضعیف کون سے اور ان کی صفات کیا کیا ہیں؟ اضعف کون سے اور ان کی صفات کون کون سی ہیں؟ یہ آپ نے لکھنا ہے. آج آپ کی آخری کلاس ہے نا، یعنی پھر اگلے ہفتے کو کلاس ہے جمعے والے دن. تو یہ آپ نے لکھ کے بھیجنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جمعے والے دن آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو صفات آپ کے مخارج اور صفات ان کا ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد پھر آگے والا شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. آپ سب کلاس لیفٹ کر جائیے گا نا، تاکہ پھر وہ بہت لمبی ریکارڈنگ آگے چلی جاتی ہے. اب ان کو کیسے مطلب بتائے؟ طوبہ، روحی، شبانہ، جویریہ، نفیسہ. نفیسہ آپ سن رہی ہیں؟ روحی، جہانگیر، نفیسہ، شبانہ، مظہر، طوبہ لیفٹ کر رہے ہیں. ایسا نبی آپ نے کباب کھایا ہے؟ ٹڈے کی خو ہے؟ ٹڈے خو نہیں پڑتا ہوں، سو جو ایسے ہی دودھ پی لو. کدھر ہے یہ ڈیزرٹی کا گروپ؟ ٹھیک ہے، کیوں نہیں گئی؟ شبانہ، مظہر، شبانہ جی طوبہ لیفٹ کر جاؤ، اللہ کی بندی ہو.
اپنے آپ کو تو مجھ کو کیا کیا دیکھا ہے ایسی دو بھی گروپ ایسی دو بھی ایک منٹ اس میرا یہ